اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسوٹی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا اس پروگرام کا ہوسٹ معاذ فدا۔ ناظرین، الیکشن 2024 ہمارے سر پر ہیں۔ مختلف پولیٹیکل پارٹیز سے کینڈیڈیٹس اور آزاد امیدوار بھی میدان میں آ چکے ہیں، الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہے، کیمپینز جاری ہیں، جگہ جگہ بینرز ہیں، جگہ جگہ جھنڈے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں کسوٹی ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مختلف کینڈیڈیٹس کو اس پلیٹ فارم سے انٹرویو کیا جائے اور عوام کے سامنے ان کا منشور اور مختلف کوشچنز جو ہم ان سے پوچھیں گے آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ عوام بہتر فیصلہ کر سکے کہ کون سا کینڈیڈیٹ ان کے آنے والے دنوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مصباح الدین صاحب موجود ہیں، جو کہ ڈویژنل پریزیڈنٹ بھی ہیں پشاور کے۔ تھینک یو سو مچ مصباح صاحب، آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آئیں گے بھی، اور جب آپ انشاءاللہ بلائیں گے ہم آئیں گے، اور آپ بھی موقع دیں گے اور ہم بھی جو ہے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو کوشچنز ہم جاری کریں۔ تھینک یو سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا منشور سر کیا ہے اور کیا بہتری لا سکتے ہیں؟ عوام جو ہے وہ کافی مشکلات سے دوچار ہیں، خیبر پختونخوا کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، منشور کے بارے میں ذرا ہمارے عوام کو بتائیے گا۔ منشور تو ہمارا چیئرمین بلاول صاحب نے جو ہے تو واضح کیا ہے، 10 پوائنٹ ہمارا منشور ہے، جس میں جو ہے تو ہم عوام کو روزگار دلائیں گے۔ بے روزگار جو ان امپلائمنٹ ہے، ان کو جو ہے تو سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ ہم جو ہے تو متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بجلی کے بلوں سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، تو 300 یونٹ تک ہم بجلی مفت دیں گے۔ ہم جو ہے تو کسان کارڈ کو جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انشاءاللہ ڈبل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارا 10 پوائنٹ منشور ہے، جو بالکل ہم نے اس کے پمفلٹ بھی ہم گھر گھر پہنچا رہے ہیں، وہ جو ہے تو سب کے بالکل سامنے عوامی منشور ہم نے دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر مکمل عمل کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت میں بھی کافی کام ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں اور صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت آنی چاہیے سر؟ انشاءاللہ اب تو چونکہ عوام کے اس میں بھی یہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے چند عناصر کو لایا گیا کہ ان کو جو ہے تو حکومت حوالہ کیا جائے گا، تو اس کو جو ہے تو عوامی رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور انشاءاللہ اب عوام کے زبان پر بھی یہی بات ہے کہ پیپل پارٹی ہی کی دور حکومت میں عوام جو ہے تو ترقی کر سکتی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ جو ہے تو اس کی تنخواہ ہم نے ڈبل کی تھی، تنخواہ دار طبقہ بھی ابھی یہی چاہ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت آئے گی دوبارہ تو انشاءاللہ ہمیں دوبارہ ریلیف ملے گا۔ سر یہ بتائیں، بلاول صاحب نے کہا کہ 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ فری دیں گے۔ پاکستان میں آلریڈی جو ہے وہ کافی بحران ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں 300 یونٹ کی بات میں کتنی صداقت ہے سر؟ میرے خیال میں اگر ایک بندہ ارادہ کر لے، وہ اپنے ارادے کا پختہ ہو، کیونکہ آج تک ہمارے قائدین نے، بلکہ شہید بابا نے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہی وعدے جو ہے تو ہم نے پورے کر کے دکھائے تھے۔ اس نے زیادہ وعدے اپنے حکومت کے دوران ہی پورے کیے تھے۔ پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے تو ہر گھر کو، ہر خواتین کو جو ہے تو ہم گھر کے دہلیز پر یہ رقم مہیا کریں گے، تو اس کی پھر شہادت بھی ہوئی، لیکن اس کی شہادت کے بعد بھی ہم نے وہ وعدہ جو ہے تو ایفا کیا، پورا کیا۔ اور یہ جہاں تک 300 یونٹ تک بجلی کی بات ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہ پوری ہونے والی ہو، کیونکہ اس کے لیے میں خود پیسکو بورڈ میں رہا تھا، تو ہمارے سی او صاحب نے اسی ٹائم خود بھی کہا تھا کہ جو ہمارے علاقے ہیں جہاں پر لوگ بل جمع نہیں کرتے، وہاں پر AT&C جو ہے تو بہت زیادہ ہے، وہاں پر جو ہے تو لوگ اسٹیئرنگ ہو یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان علاقوں کو ان کے فیڈر مکمل کارڈ لیں، ان کو ہم سولرائز کریں، تو سولرائز ہم اپنے پیسوں سے کریں گے۔ جب پیسکو خود اپنے پیسوں سے وہ فیڈر جو بالکل انتہائی لاثق والے سولرائز کر سکتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم جو ہے تو سولر پروگرام جو ہے تو چیئرمین صاحب کے ذہن میں بہت مضبوط پروگرام ہوگا جو اس نے کہا ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کا وعدہ کبھی وہ ہونے والا نہیں ہے کہ یہ پورا نہ ہو۔ ہم نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے انشاءاللہ۔ یہ بتائیں سر کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ جو ہے وہ NA 300 کے 81 سے تعلق رکھ رہے ہیں، کیا کیا تیاریاں آپ نے کی ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ
دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کیوں یا آزاد کیوں نہیں؟ مار بھائی پیپل پارٹی جب بن رہی تھی تو اس ٹائم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کرسی کے لیے پارٹی نہیں بنا رہے تھے, کیونکہ وہ خود وزیر خارجہ تھے. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں جو ہے تو دو طبقاتی نظام ہے, امیر اور غریب کا, اسلام اور کفر کا نہیں. تو اس نے غریب کے نام پر یہ پارٹی بنائی تھی, اور اسی ٹائم سے میں آج سے پیپل پارٹی میں نہیں ہوں, میں جو ہے تو ہم وہ سیزنل پالیٹیشین ہے. میرا والد صاحب جو ہے تو پہلا تحصیل کا پریزیڈنٹ رہا ہے, اور ڈے آف فرسٹ سے جو ہے تو ہم پیپل پارٹی سے 88 سے میں خود پی ایس ایف میں, پھر یوتھ میں, پھر پارٹی میں. ابھی جو ہے تو چیئرمین صاحب نے مجھے ڈویژنل صدارت کی ذمہ داری دی ہے. اگر ٹکٹ ملے نہ ملے میں پیپل پارٹی سے جانے والا نہیں ہوں, میں پیپل پارٹی چھوڑنے والا ہوں. اور 81 سے میں گزشتہ الیکشن لڑا تھا. ابھی 81 میں میں نے ریکارڈ جو ہے تو الیکٹریسٹی کے حوالے سے کام کیے ہیں, اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر 14 سال جو مسلسل 5 سال ایک منسٹر, 5 سال دوسرا وزیر اعلیٰ کا مشیر, پھر 4.5 سال یہ تیسرا ایم پی اے, 14.5 سال میں انہوں نے الیکٹریسٹی کے کام اکٹھے میں نہیں کیے جتنے میں نے 8 مہینے میں کیے. ٹھیک ہے. اسی طرح میں جو 30 میرا این اے ہے, اس این اے سے میں نے ابھی تحصیل کا الیکشن بھی لڑا تھا. وہاں پر چونکہ پیپل پارٹی کی وہ بہت کم ہے پوزیشن, لیکن وہ علاقہ بہت پیچھے رہا ہے, اور اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ 35 سال سے وہاں سے پیپل پارٹی کا ایم ایل اے بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر بجلی کے بہت بے تحاشا مسائل ہے, بے روزگاری کے بے تحاشا مسائل ہے. وہاں سے ہر دفعہ ایم پی اے ایم ایل اے بن رہی ہے, نہیں کہ وہاں کا ایم پی اے ایم ایل اے نہیں بن رہا, لیکن وہ چونکہ صوبائی پارٹیوں کے ہوتے ہیں, اور یہ سارے مسائل جو ہے تو یہ مرکز سے ریلیٹڈ ہے, تو وہاں سے مرکزی پارٹی کا اگر ایم ایل اے بنے تو وہاں سے بے روزگاری کے مسائل بھی ختم ہوں گے, بجلی کے مسائل بھی حل ہوں گے, گیس کے مسائل بھی حل ہوں گے. پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں, مطلب آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر وفاق اور اس میں الیکشن لڑی تو اس میں جو ہے وہ کامیاب ہو تو آپ بھرپور طریقے سے اپنے حلقوں میں جو ہے وہ کام کریں گے؟ انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے, جس طرح زرداری صاحب وعدہ کرتا ہے. اگر پیپل پارٹی سے میں انشاءاللہ وہاں سے ایم این اے بنا, یہاں سے ایم پی اے بنا, تو انشاءاللہ یہ دونوں حلقے, ٹھیک ہے, یہ بالکل جدید حلقے میں بناؤں گا, اور ایک رول ماڈل جو ہے تو بناؤں گا. یہ صرف میں اپنے حلقے کے عوام کے لیے نہیں, یہ بھی پشاور کے عوام کے لیے بھی جو ہے تو ایسے کام کروں گا. ہمارے ذہن میں ایسے کام ہے انشاءاللہ, جو ہم اپنے مرکزی قائدین کی رہنمائی سے اور ان کی جو ہے تو ان کے ہاتھ ہمارے سروں پر ہو, تو انشاءاللہ پشاور کے جو بنیادی مسائل ہیں, پشاور کے ٹریفک کے جو بنیادی مسائل ہیں, پشاور کے بے روزگاری کے جو مسائل ہیں, یہاں پر یہ جو آئے سنیچنگ ہو رہی ہے, تو یہ سنیچنگ کوئی وہ عام مزدور طبقہ نہیں کر رہا ہے, یہ بالکل ایجوکیٹڈ نوجوان کر رہے ہیں. اگر ہم ایجوکیٹڈ نوجوان کو روزگار نہیں دے سکتے تو مجبوراً اس کو اس طرح, یہ انشاءاللہ ہم روزگار دیتے ہوئے جو ہے تو اس کو ان چیزوں سے جو ہے تو خود ہی ان کی توجہ ہٹائیں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان کو جو ہے وہ انوالو کریں گے مختلف ایکٹیویٹیز میں؟ بالکل مختلف ایکٹیویٹیز میں اس کو جو ہے تو ہم عزت دار روزگار دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ انتخابات ملتوی ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ سیکیورٹی وجوہات کافی سننے میں آ رہا ہے, تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں انتخابات بالکل ملتوی نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ جو عناصر انتخابات کے ملتوی ہونے کے چکر میں ہے تو وہ شاید رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. کیونکہ انتخابات نہ ہو, جو اتنے اخراجات اس پر ہوئے ہیں, اور جو عوام کو اتنے بنیادی مسائل ہیں, تو وہ ایک منتخب جمہوری حکومت ہی جو ہے تو حل کر سکتی ہے. تو انتخابات ہر حال میں ہونے چاہیے. سر یہ بتائیں کہ گزشتہ حکومت کی کارکردگی پر کچھ بات کریں, 9 سال حکومت کر کے گئی ہے. بس میں تو ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جو ان کا پروگرام تھا, جو وہ الیکشن سے پہلے اپنے منشور میں لوگوں کو بیان کرتے رہے ہیں, تو اگر اس طرح ہوتا تو میرے خیال میں یہ عوام کے لیے ایک بہت اچھی خبر تھی. لیکن بدقسمتی سے اس طرح ہوا نہیں, کیونکہ اگر وہ 1 کروڑ نوکریاں تھی یا 1 لاکھ نوکریاں تھی, تو اگر وہ نوکریاں مل جاتی تو میرے خیال میں بے روزگار نوجوانوں کے بہت مسائل حل ہو جاتے. کیونکہ ابھی اس ٹائم بھی یہ پیسکو میں, وابڈا پیسکو میں تقریباً 16,500 ویکنسیاز ہیں خالی. ہم 25%
स्टाफ से जो है तो पूरा पेस्को चला रहे हैं। इसी तरह से गैस में हजारों की तादाद में नौकरियां जो है खाली है पड़ी है। और इसी तरह FIA में IB में मुख्तलिफ महकमों में तकरीबन 1 लाख तक नौकरियां जो है तो ये खाली पड़ी है। हुकूमत के पास सर पैसे नहीं है, इसके हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह ये माशी बदहाली खत्म हो सकेगी सर? पैसे तो हुकूमत के पास जब तक यहाँ से हकीकी मानों में करप्शन खत्म नहीं हो जाती जी, तो हुकूमत के पास पैसे जो है तो ये आने मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें, अभी आपने गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में कहा, तो मेरे ख्याल में हम पर जो कर्जे थे वो कर्जे डबल तक पहुंच गए जी। जो कर्जे गुज़िश्ता मेरे ख्याल में 15-20 साल से चले आ रहे थे, तो 15-20 साल में इतनी कर्जों की हमारी वो नहीं बड़ी थी तनासब रेशो, जिस तरह इस पिछले गवर्नमेंट की वजह से वो बड़ी है। तो बस हम यहाँ पर कारखाने लगाने चाहिए, सनती सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। इसी की बुनियाद पर जो है तो हम यहाँ से ये कर्जों का बोझ सर आपका 30 से खड़े हैं, कौमी असम्बली में जो है वो जाएंगे इंशाल्लाह कामयाब होकर। मुझे ये बताएं सर कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली भी बनती है, यहाँ पर गैस भी है, यहाँ पर जो है वो मादनियात भी हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो ये सूबा दीगर सूबों से जो है वो काफ़ी पीछे रह चुका है। इसके हवाले से सर आप क्या असम्बली में आवाज़ उठाएंगे? इंशाल्लाह असम्बली में अगर अल्लाह ने हमें पहुँचाया तो अल्लाह ताला के फजल से हम सिर्फ ये बिजली के हवाले से नहीं, जो आवाम के बुनियादी मसाइल हो, जो बुनियादी मसाइल हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उसके लिए भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे। ठीक है सर। मैसेज दें अपने हल्के NA 30 के लिए और PK 81 के लिए सर। मैं अपने हल्के NA 30 और PK 81 के लिए ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पर चूँकि पीपल पार्टी की अगर आप PK 81 में देखें तो यहाँ भी 88 ही में पीपल पार्टी का एक दफ़ा हमारा MPA बना था। और अगर हम PK NA 30 को देखें जो कि पुराना NA 4 था, वहाँ से भी 88 ही में पीपल पार्टी का MNA बना था। और बदकिस्मती से ये 35 सालों में यहाँ से पीपल पार्टी का MPA 81 में जो कि गुज़िश्ता ये पुराना PK 4 था, दोबारा पीपल पार्टी के MPA नहीं आया था, उधर से MNA नहीं आया था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट के इतने मसाइल है, क्योंकि अगर आप एक MPA से पूछे, आगे सूबाई वजीर से पूछे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 या 1000 के फिगर तक जो है तो वो कहेगा कि मैंने इतने बंदे भर्ती किए हैं। और अगर आप किसी फेडरल मिनिस्टर से पूछे, आप किसी पीपल पार्टी की या मरकजी हुकूमत के किसी मिनिस्टर से पूछे, तो मेरे ख्याल में हर मिनिस्टर ने अभी जिस तरह आप देखो, ज़ैन शाह साहब हमारा था, उसने तकरीबन 5000 तक लोग जो है तो भर्ती किए थे। इसी तरह हमारा मोरसेफुल्लाह था, उसने 88 में जो है तो अपने हल्के के मेरे ख्याल में 25,000 लोग जो है तो ये भर्ती किए थे। तो ये मैं अपने हल्के के आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें NA 30 पर PK 81 पर कामयाबी दी, तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो बेरोज़गारी को ख़त्म करने पर और यहाँ पर अमन अमान को बहाल करने पर और यहाँ के जो बुनियादी मसाइल बिजली के हैं, सुई गैस के हैं, यहाँ पर जो ये स्ट्रीट क्राइम्स हैं, इनको ख़त्म करने के लिए आइस के नशे को, आइस के फितने को इंशाल्लाह हम हर लिहाज से जो है तो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह आवाम के हर मसले में उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे, इंशाल्लाह रहेंगे। और अगर हम मसाइल हल करने के काबिल न हुए, हल न कर सके, तो इंशाल्लाह फिर हम असेंबली में बैठेंगे भी नहीं। हमारे साथ मिसबाउद्दीन साहब जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट पेशावर हैं, वो मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। NA 30 और PK 81 से जो है वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके जवाबात आपने देखे। हमने कोशिश की कि आपके सामने इनका एक विजन रखें कि ये क्या सोच रखते हैं आवाम के लिए। हम उम्मीद रखते हैं कि जब आप इंशाअल्लाह ताला आएंगे हुकूमत में, तो बेहतर से बेहतर और अवामी खिदमत जो है वो आप करेंगे। फिलहाल के लिए कसौटी डिजिटल से माज़ फिदा को इजाज़त दें। इस तरह मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करके आपके सामने लाया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।